ماشاءاللہ 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 کہتے سے نظر نہیں لگتی. میرے شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس تعریف کرو تو ماشاءاللہ کہہ کے کرو تو پھر نظر نہیں لگے گی. اچھا بیٹھو. مفتی امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت والا شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت محبت فیضان محبت کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس کا عنوان ہے سنو طرز فریاد آہو فغاں میں. سنو طرز فریاد آہو فغاں میں. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. انا دل بھی ہے جی جی جی. انادل کے معنی بتائیے. انادل اور زاغ دونوں کے معنی بتائیے. انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا. حضرت والا دامت برکات پھر جی. انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا. انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا. انادل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. انادل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. کرو منتخب صحبتیں اس جہاں میں. انادل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. کرو منتخب صحبتیں اس جگہ میں. اور ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو. ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو. گلوں کی یا خاروں کی اس گلستان میں. گلوں کی یا خاروں کی اس گلستان میں. ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو. گلوں کی یا خاروں کی اس گلستان میں. توفیق الہی فضل الہی سے ہٹ کر روزانہ حضرت والا کے اشعار کی تشریح پیش کرتا ہے. محترم دوستو، حضرت والا گل یا گلستان یا پھولوں یا بلبلوں کی جو داستانیں اور کہانیاں ہوتی ہے وہ نہیں اشعار میں پیش کرتے. یہ تو محض تمثیل اور مثال ہے ایک خاص حقیقت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے. دنیاوی جو شعراء ہوتے ہیں اور ان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ تو ان سب کہانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اہل اللہ اہل دل ہمارے حضرت والا حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی یہ وہ حضرات تھے کہ جو باتیں کرتے اور اشعار کہتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ کا تعلق اللہ کی محبت سمجھاتے اور پیش کرتے تھے. حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بوستان کے اندر بلبلیں بھی ہوتی ہے اور کوا بھی ہوتا ہے
کوا تو گندگی کے اوپر جاتا اور مردے کے اوپر جاتا ہے، اور عنادل اور بلبل یہ پھول کی دیوانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے کھلے ہوئے جو پھول دنیا میں ہیں، یعنی اہل اللہ، رجال اللہ، اولیاء اللہ، تم بتاؤ تمہیں ان کی صحبتیں زیادہ پسند ہے یا وہ لوگ کہ جو خود مردہ ہیں اور مردوں کے اوپر مرتے ہیں اور ایک دن مر کے خود مردہ بنیں گے اور خاک کے اندر ملیں گے، ان کی صحبتیں زیادہ پسند ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر کوئی عطار اور خوشبو بیچنے والے کی صحبت میں رہتا ہو تو اگر وہ عطر خریدے بھی نہ اور پیسے بھی نہ دے، لیکن پھر بھی جب وہ قریب جائے گا تو اس کی مہک اور اس کی خوشبو ضرور اسے معطر کرے گی اور وہ وہاں جا کر اس خوشبو کو ضرور پالے گا۔ اسی طرح یعنی یہ تو ایک مثال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کئی گنا آگے زیادہ بڑھ کر اہل اللہ اور رجال اللہ، اللہ کے خاص بندے جو ہیں، ان کے پاس جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کا چین اور سکون اور حلاوت اور لذت عطا ہوتی ہے کہ بیٹھتے ہی کتنے لوگ یہاں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کوئی بیان نہیں سنا، کوئی تقریر نہیں سنی، لیکن ان حدود میں یہاں داخل ہوتے ہی جہاں اہل اللہ رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بندے رہتے ہیں اور اللہ کا صبح شام تذکرہ ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی ان کو چین اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دن بھر کی ٹینشن اور دماغی الجھنیں، مسائل جو سوار تھے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہی بات ہے کہ جیسے عطار اور خوشبو والے کے پاس جا کے آدمی کو خوشبو ملے گی ضرور، اسی طریقے سے میرے دوستو اہل اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالی محروم نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اولیاء کی محبت ڈال دی، بس سمجھ لو یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ اسے ضرور ولایت ملے گی، ورنہ اللہ والوں سے محبت نہ ڈالی جاتی۔ فلم اسٹار اور یہ سنگر جو گانے والے اور ناچ بجا یہ سب کرنے والے ہیں، ان کی محبتیں دل میں ڈلتی ہے۔ ہمارے حضرت والا کا جب آخری سفر ساؤتھ افریقہ کا ہوا تو لوگ اس طرح دیوانہ وار حضرت پر ٹوٹ کے پڑے چاروں طرف سے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، جب بندہ اپنے کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے اور نفس کا تزکیہ مزکہ مجلہ اس کو کر لیتا ہے اور خالص اللہ پر فدا ہوتا ہے صبح و شام ہر لمحہ اس کا، تو پھر میرے دوستو ہر 400 اطراف عالم میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ حضرت والا جب تشریف لے گئے، مجھے اب تک یاد ہے ایک چینل اسلام، وہاں پر ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، اس پر ایک سائل نے سوال پوچھا کہ یہ جو پاکستان سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں اور لوگ اس طرح دیوانہ وار ان کے پیچھے ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے اور صحیح ہے، درست ہے؟ تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا تمہارے ذہن میں یہ سوال تو آیا، لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں جب کوئی کرکٹر آتا ہے یا ادھر امریکہ وغیرہ سے کوئی گویا اور گانے والا ناچنے والا آتا ہے اور ساری دنیا اس پہ ٹوٹ کے پڑتی ہے، تو تمہارے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا؟ اولیاء اللہ کی محبت دراصل میرے دوستو اللہ کی محبت پر مبنی ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت انہی دلوں میں ہوتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اور دل کے اندر داعیہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی اور چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی محبت، عظمت، تقوی، گناہوں سے بچنا، گناہوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو ایک آدمی وہاں آئے گا تو کس غرض سے آئے گا؟ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا مجالست مع اولیاء اللہ، یہ مجالست مع اللہ ہے، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جو شخص بیٹھے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھنا۔ اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو شاید سنتے ہی ہم اسے ٹھکرا دیتے کہ ارے اولیاء اللہ کو اللہ بنا دیا۔ یہ اولیاء اللہ کو اللہ بنانا نہیں، یہ بتانا ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے، اللہ کی تائید ہے، اولیاء اللہ کے قلوب میں اللہ موجود ہے، تو جو معاملہ تم اولیاء اللہ سے کر رہے ہو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے۔ دلیل ایک روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، 3 صحابی کا نام اس میں مذکور ہے، ان کو کوئی بات کہی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر لئن اغضبتہم، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت تھانوی نے اس سے مسئلہ نکالا کہ معلوم ہوا اللہ کے خاص بندوں کو ناراض کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو ناراض کرنا۔
اور اسی لیے میرے دوستو اولیاء اللہ کے قلب کو اور دل کو خوش کرنا اللہ کے لیے، کوئی اور غرض شامل نہ ہو، اللہ کے لیے تطیب قلوب اولیاء اللہ، یہ عبادت ہے، عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ حتیٰ کہ ملا علی قاری کی عبارت میں نے ابھی شرح میں لکھی، ملا علی قاری نے تو یہاں تک فرمایا کہ عام کوئی مومن اور مسلمان اگر ہو، اس کے دل کو بھی اگر آپ خوش کر دیں تو اس کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے بتایا تمہارے قرآن کی تلاوت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں تو میں قرآن پاک کو اور اچھا بنا کر کے پڑھتا اور اچھی طریقے سے پڑھتا۔ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ کیا صحابی کے اس عمل کو کہ حضور کے لیے قرآن کو اچھا بنا کے پڑھ رہے ہیں اس کو ریاکاری کہا جائے گا؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے دلوں کا خوش کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے میرے دوستوں، بلکہ یہ عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی محبت، حضرت نے فرمایا کہ تم منتخب کرو کس کی صحبت تمہیں چاہیے، پھولوں کی چاہیے یا کانٹوں کی چاہیے، انادل اور بلبلوں کی چاہیے یا زاغ اور کووں کی چاہیے۔ جس کی صحبت میں جاؤ گے ویسی تاثیر، ویسا ہی اثر طبیعت میں آتا جائے گا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں جو لوگ زندگی بھر آتے جاتے رہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کس کس موقع پر قدم بقدم کتنے سنگین گناہوں سے ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہے، نہایت سخت دلدل میں پھنسے ہوئے عشق مجازی کی میرے دوستو کتنے لوگ حضرت والا کی تعلیمات، کتابیں، خط و کتابت کر کے اس دلدل سے نکل کے آج ایسی نجات پا رہے ہیں کہ سکون کی نیند آتی ہے، ورنہ ان کی نیند سو نہیں سکتے تھے میرے دوستو، پاگلوں کی طرح پھرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو عظیم الشان نعمت قرار دیا، ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا ہے، یعنی ایسی چیز بنایا ہے کہ جو تمہارے سارے غموں اور فکروں کو دھل کر کے صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو لوگ نیند سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ان سے چھین لی گئی، اور اس ٹینشن کے بیمار ساری دنیا میں آج مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، چیزوں کی کمی نہیں، ساز و سامان کی کمی نہیں، بھرے پڑے ہیں، لیکن جب رات کو نیند کے لیے بستر پہ جاتے ہیں میرے دوستو تو بے شمار بڑی تعداد ملے گی کہ ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند چھین لی گئی ان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیوں؟ 2 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں، سارا گھر بیٹھا ہے، فیملی والے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ دارالافتاء میں مفتیان کرام سے پوچھو گے تو ایسے ایسے خطوط آتے ہیں کہ اگر عام بیانات میں نقل کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ شاید مبالغہ ہے، خط آئے گا۔ کیا فرماتے مفتیان کرام؟ میں ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی تھی، بیوی تھی اور سب گھر والے، کیا کہتے ہیں یہ ٹی وی روم، جی ایک اصطلاح بنی ہے آج کل، سلیپنگ روم، ڈائننگ روم، سٹنگ روم، اور پھر ایک کہیں گے ٹی وی روم۔ یہ ٹی وی کا الگ سے ایک کمرہ ہے، یہ سٹنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، کھانے کا روم ہے، اور یہ سلیپنگ روم ہے۔ کیوں بھائی؟ حاضرین مجلس اگر میں کسی غلطی پر ہوں تو ذرا مجھے بتانا، مجھے یہ بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے ڈائننگ روم، سٹنگ روم، سلیپنگ روم، فلا روم کتنے روم تھے؟ جی یہ موضوع ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے۔ کوئی مہمان ہے مسجد میں، کہتے ہیں کہ گھر میں سلا لو، کہ نہیں میرے ہاں تو صرف 2 بیڈ روم ہیں، ایک میں ہم سوتے ہیں، ایک میں ہمارے بچے سوتے ہیں، جبکہ گھر اتنا بڑا ہے کہ 25 آدمی اس کے اندر جا کے سو سکتے ہیں۔ خود جو کچن ہے جہاں کھانا بن رہا ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا شاندار ہے کہ بستر ڈالو تو 10 آدمیوں کو اس میں سلا دو، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں 2 بیڈ روم، ایک میں سوتا ہوں، ایک میں وہ سوتے۔ کہاں سے آئی یہ چیز میرے دوستو؟
اس کی کوئی اصل نہیں. جب ضرورت ہے مہمان کو تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ کے بندے جو ایسے لوگ ہیں ان کو سلاؤ, چاہے تمہیں خود رات کچن کے اندر سو کر گزارنی پڑے. حضرات صحابہ کا یہ معاملہ تھا, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو خیر اب ٹی وی روم بن گیا, بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک ایسا سین چل رہا تھا, میں بیٹھا رہا, فلاں چلا گیا, فلاں اٹھ کے چلا گیا, جا کے سو گئے, میں رہ گیا, میری بہن رہ گئی, میں رہ گیا, کہیں آئے گا میری بیٹی رہ گئی, اور ہم نے منہ کالا کر لیا. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ اٹھائیے دارالفتہ میں پوچھو مفتی حضرات سے, کیسے کیسے مسئلے میرے دوستو یقین نہیں آتا. جب حضرت والا اس موضوع کو کھول کے بیان کرتے ہیں صاف صاف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی ایک موضوع رہ گیا. وہاں ہمارے یہاں افریقہ میں بہت سالوں کی بات ہے, حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے مفتی حسین بیات کے یہاں, تو حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا اور یہ موضوع ضرور حضرت کے اس میں گفتگو میں آتا تھا. تو ایک دن ہم سے کہتے تھے کہ کیا بس یہاں تو کالی گوری ہی کی بات ہے, کالی گوری ہی کی بات ہے, اور کوئی بات ہے ہی نہیں. اس سے اچھا تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب کے بارے میں, یہاں تو بس کالی گوری کی بات. میں نے ان سے کہا, ساتھ جاتے تھے ہمارے, میاں کالی گوری کی بات ہے تو پھر رہو نا یہیں, کیوں جاتے ہو تم روزانہ چلے جاتے ہو, کیا ضرورت جانے کی؟ تو کیا کہتے ہیں, مزہ بہت آتا ہے. مزہ بہت آتا ہے صاحب, باتوں میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے چھوڑو یہ سب باتیں, چلیں گے جانا تو ہے کیونکہ مزہ بہت آتا ہے. یہ مزہ ایسے ہی آتا ہے. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں, ہمیں عابد زاہد بنانے والی باتیں نہیں کرتے, قطب غوث ابدال والی باتیں نہیں کرتے. حضرت والا بات کرتے ہیں کہ نفس کو مزکا اور مجلہ کرو. یہ جو گندگی اور خباثت بھری ہوئی ہے اور گدھ پرستی اور زاغ پرستی, کوا گدھ کے مردار پر مر رہے ہیں, اس سے نفس کو مزکا اور مجلہ اور صاف کرو. ابھی جو امام صاحب آیتیں پڑھ رہے تھے, اتنی قسمیں احقر کے ناقص علم کے مطابق پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کسی مسئلے کے لیے نہیں کھائی. اتنی قسمیں کسی مسئلے کے لیے کھائی جتنی یہاں اس آیت میں کھائی. اور کیا فرمایا, جس مرد مومن نے اپنے نفس کو مزکا مجلہ صاف ستھرا کر لیا تو یہ ساری قسمیں کھا کے, سورج کی قسم, زمین کی قسم, الی آخر ہی کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا. نوافل بہت پڑھ لیا نفس مزکا ہو گیا؟ نہیں. تسبیحات بہت پڑھ لی, ذکر بہت کر لیا, یاسین ختم کر لیے, خاتم خواجگان کر لیا, یہ کر لیا. آج لوگوں انہی چیزوں کو دین اور انہی چیزوں کو تقوی اور انہی چیزوں کو بزرگی سمجھ لیا. ہاں کوئی برا نہ مانے میرے دوستو, میں تو صاف کہتا ہوں افریقہ میں چاہے کسی کو برا لگے, اب خانقاہیں بقول میرے حضرت جلال آبادی خانقاہیں نہیں رہی بلکہ خامخواہیں ہو گئی. کچھ اوراد و وظائف اور کچھ ختمات کا نام خانقاہ رکھ لیا گیا ہے. الحمدللہ میں بصیرت سے بتا دوں یہ خانقاہ اس کا نام نہیں. اس خانقاہ میں جو ہے نا دلوں کو اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کر کے غیر نکالا جاتا ہے, غیر کی صفائی. اور یہی تو ایمان کی جڑ ہے, یہی تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سارا غیر نکالو. اوراد و وظائف یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ختم خواجگان ہوگا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں والا ذکر پڑھا جائے گا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پڑھا جائے گا, وہ پڑھا جائے گا. اللہ کے بندو نفلی کاموں میں تو لگا لیا گیا, اور جو فرض ہے یہاں نفس کا تزکیہ, پورا رمضان وظیفوں میں ختمات میں لگے رہے اور عید کی رات کو بیٹھ کے جا کے ٹی وی میں ننگ ناچ دیکھ رہے ہیں. عید کا دن دو پڑھ کے عید کی چلے ہیں فلموں کو دیکھنے کے لیے, اور رمضان میں یہ کرتے رہے. میرے محترم دوستو, میں کیا بتانا چاہتا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ساری چیزیں کھول کھول کے صاف صاف کر کے بیان کر دی. فرمایا تم نفس کو مزکا مجلہ کرو, کامیاب ہو گئے. اور ایک جگہ کیا فرمایا, تم تقوی اختیار کرو, بس. یعنی اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ ہم پریشان ٹھوکرے کھانے کی ہم کو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی تم اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو اور بس ساری مشکلیں حل.
ساری دنیا آخرت کی سب مشکلیں، قبر کا مسئلہ بھی حل، جی قبر کا بھی، برزخ کا، قیامت کا، میری فیملی کی مشکلات۔ آگے بڑھ کے عرض کر دوں میرے دوستو کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، میں مشکلیں دور کروں گا، اگر آپ متقی بنیں گے تو آپ کی جو فیملی ہے نا، کہ بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، یہ ہے، ان کو بھی عافیت دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کسی بندے کی کامل عافیت اور کامل آسانی اور راحت جبھی ہوتی ہے جب اس کے بچے بیوی بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بتا دیا جائے نا کہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ پر ابھی فلاں ملک سے کوئی بہت بڑا عامل آیا ہے اور اس کے پاس ایک تعویذ ایسا ہے کہ صرف ایک ہفتہ اپنی دکان میں رکھ لو، دکان پر جو کسٹمروں کی لائن لگتی ہے، بس کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے، تو پتہ چلا رات کو جہاز بھر کے جہاز چلے جا رہے ہیں کہ وہ تعویذ لے لو وہ تعویذ کسی طرح۔ اور اگر کوئی یہ بتا دے کہ ایسا تعویذ ہے کہ آپ کے جتنے خاندانی مسئلے سب، خاص طور سے عامل لوگ بڑے اعلانات لگاتے ہیں، ہمارے افریقہ میں بھی جب گاڑی کھڑی کرو تو پتہ چلا اس پہ اسکرین پہ 1 لکھا ہوا ہے، اور جتنے ڈاکٹر اور حکیم اپنے کو کیوں عامل کہیں گے تو لوگ تھوڑا سا وہ گھبراتے ہیں، تو لکھتے ہیں حکیم، اور جتنی انسان کی مشکل ہو سکتی ہے ساری لکھ دیتے ہیں کہ یہ ساریوں کا حل ہے میرے پاس، لیکن افسوس کہ خود اپنی مشکل کا حل نہیں کہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ اگر ساری مشکلوں کا حل ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے مزے نہ لوٹتا، لیکن ہمارے صادق و مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکلی۔ کافروں کو یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی نے دعوت کلمہ دینے سے پہلے یہ پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا اب تک کی زندگی میں، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو بالکل سچا اور 100% امانت دار پایا، زندگی میں کبھی کسی مسئلے میں آپ کو ہم نے جھوٹ پایا ہی نہیں۔ وہ صادق و مصدوق نبی ہم سے کہتے ہیں ایک بات میرے پاس ہے میری امت کے لوگوں، بس ایک، تم مجھے مضبوطی سے پکڑو اور پھر میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ساری مشکلیں حل ہے۔ انی لأعلم آیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ لو اخذ الناس بہا، اگر لوگ اسے لے لیں تو لکفتہم، تو ان کی سب مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ لفظ تقوی بہت آتا ہے، بہت سے لوگ نئے ہوتے ہیں تو میں ذرا بتا دوں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک مفسر قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچ گیا، نفاق سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، الحمدللہ ہم سب کو وہ تقوی حاصل ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب کو یہ ایمان حاصل ہے، ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی سزا ہم سب کو دی ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایمان پر خاتمے کا ایک عجیب و غریب نسخہ بیان فرمایا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت تھانوی کی ایک بات مجددانہ ہے، فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کا ایک عجیب نسخہ وہ کیا ہے؟ حاصل شدہ ایمان پر روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو۔ قرآن میں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو جب میں نے اور آپ نے روزانہ اللہ سے کہا یا اللہ تیرا اتنا شکر کہ جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تو نے مجھے ایمان دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، میرے بھائیوں دوستو، جب ہم اللہ کا روزانہ یوں شکر ادا کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ایمان میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ جب ہم شکر کرتے رہے ایمان بڑھتا رہا،
کفران نعمت سے نعمت چھنتی ہے. اب ہم شکر کر رہے ہیں تو وہ بڑھتی رہے گی. جب بڑھتی رہی تو اس سے یہ پتہ چلا آپ 10 سال جئیں گے, 20 سال, 30 سال, تو وہ بڑھتا ہی رہے گا. اور جب آپ دنیا سے اٹھیں گے تو بڑھنے کی حالت میں اٹھیں گے, گھٹنے اور چھننے کی حالت میں نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب نسخہ ہے. ایک جملہ کہنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس ایمان پر جو تو نے ہم عطا کیا شکر ہے تیرا. اور ایک بات بتا دوں آپ کو بھی اور اپنے کو بھی, یہ جو حاصل شدہ ایمان ہے یہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو, لیکن ہم خود اسے کمزور نہ کہیں نہ سمجھیں. ہم تو یہ سمجھیں میرا تو ایمان بالکل مضبوط, اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا, میں کیوں کہوں کہ کمزور. اور جیسا بھی ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. میرے دوستو, یہی مجدد تھانوی کی ایک بات, اللہ اکبر, عجیب و غریب بات فرمائی جو میں نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی. عجیب و غریب بات ہے میرے دوستو. معمولی سا ذرا سا بھی ایمان جو دل میں ہوگا قیامت کے دن وہ نجات کرائے گا. آگے دیکھو حضرت تھانوی کیا بات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جب اللہ تعالی تمام اپنے بندوں کی سفارشیں جو وہ سفارش کر کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے, نکال چکے ہوں گے, پھر فرشتوں کو کہیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہے سب کو نکال لو. پھر فرشتوں سے کہیں گے نکال لیے کہ یا اللہ نکال لیے, ابھی کوئی اور ایمان والا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہ, اب ہمیں کوئی ایمان والا جہنم میں نظر نہیں آ رہا ہے. اب اللہ تعالی اپنی شایان شان لب بھر کر جہنم سے نکالیں گے. یہاں تک تو بات سب کتابوں میں لکھی ہے, لیکن حضرت تھانوی کی بات سنو آگے کیا فرماتے ہیں. اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا خفی, کتنا معمولی, کتنا ہلکا درجے کا ایمان ہوگا جس کا فرشتوں کو اور اس پر نجات ہوگی. میرے بھائیو, اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا. کیا مطلب یہ کہ میں کفر پر تو نہیں مروں گا, میرا ایمان تو نہیں چلا جائے گا, میرا ایمان نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. اللہ سے خوش گمان رہیے اور امید رکھیے, کبھی نہیں سوچنا کہ میرا ایمان جائے گا. کیوں؟ اللہ نے مجھے بغیر سوال بغیر استحقاق ایمان دیا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. میں ایسی بدگمانی اپنے اللہ کے ساتھ کیوں کروں کہ میرا ایمان چلا جائے گا؟ میں نہیں کرتا ایسی بدگمانی. اور بتا دوں آپ کو کہ چلتے چلتے 60 سال 70 سال کبھی گرے کبھی اٹھے, کبھی گرے کبھی اٹھے, لیکن میرے دوستو جس دن دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یہی سوچنا کہ جس اللہ نے بلا استحقاق ایمان دیا تھا انشاءاللہ اب بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ مغفرت بھی ملے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا اس وقت میں بندہ اللہ سے گمان کر کے جاتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, جب انتقال ہو رہا تھا بڑے ڈر رہے تھے, رونے لگے. کسی اللہ والے کو خبر ہوئی, عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ روتے ہو؟ کہا کہ ہاں اپنے گناہوں کے خوف سے روتا ہوں. یہ بزرگ تھے, اللہ والے تھے. کہنے لگے سن, اگر اللہ تعالی میرے نام اعمال کو یہ کہیں فرمائے مجھ سے کہ بتاؤ تمہارے ابا کو دکھاؤں یا میں خود دیکھوں اور فیصلہ کروں کہ تم جنتی ہو یا جہنمی, تو میں کبھی ابا کے ہاتھ میں نہیں دینے دوں گا. میں نہیں دینے دوں گا ابا کے ہاتھ میں. میں تو کہوں گا یا اللہ میرا نام اعمال آپ ہی دیکھیے. بس یہ جملہ کہا, فوراً ان کو سکون مل گیا, سکون کے ساتھ دنیا سے گئے. حضرت تھانوی کسی کے پاس پہنچے, پریشان تھے, موت کا وقت تھا اور بہت گھبراہٹ, پریشان, ساری زندگی اس میں گزری. اس میں حضرت تھانوی نے فرمایا اگر کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے اٹھائے جاؤ گے. کیوں ہوتے ہو؟ جب موت سے پہلے قلب میں یہ ہو رہا ہے, یہ کیفیت آ رہی ہے تو یہ توبہ ہے. تو اگر کامل نہیں تائبین میں سے, اور تائبین بھی اللہ کے بخشے ہوئے بندے ہیں, تائبین بھی اللہ کے بخشے ہوئے بندے. ایک تو وہ آدمی جس نے گناہ نہ کیا ہو, اور ایک وہ آدمی جو گناہ کر کے اور پھر توبہ کرے,
کس کا درجہ زیادہ ہے میرے دوستو؟ کون اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ یہ جو تو پہنچ گیا ہے اللہ کو، اس سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا۔ طلبہ سے میں کبھی پوچھتا ہوں، شادی شدہ طلبہ، تم میں اور بیوی میں کبھی لڑائی ہوتی ہے؟ تو جو بیچارہ صوفی سا ہوتا وہ کہتا کہ جی نہیں، ہم میں تو بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تجھے محبت کا پتہ بھی نہیں چلا، پھر تو ایسے شادی کر لی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ ارے شادی کے بعد کچھ تھوڑی سی لڑائی بڑائی کرو، جب ہی تو محبت کا پتہ چلتا، انداز ناز و نیاز کا جب ہی تو پتہ چلے گا۔ اب تو بیچارہ کیا جانے کیا ہے نیاز اور کیا ہے ناز، بس صوفی بن کے چل رہا ہے کہ نہیں ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ وہی عورت ایک تو ایسے ہی چلتی رہے، ایک یہ ہے کہ کبھی ذرا کچھ ہوا توبہ کر لی، ذرا کچھ ہوا تھوڑی سی انبن پھر رو پڑی تو شوہر کے اور زیادہ پیاری بن جاتی، لاڈلی بن جاتی ہے، شوہر کو اور زیادہ اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتی، جگہ بنا لیتی ہے۔ میرے دوستو ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے، گرے یا پڑے یا جیسے بھی۔ شاہ وصی اللہ صاحب کا مشہور شعر ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔